بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہو اور آپ پر ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان کی وفات کا دوسرا دن ان کے گاؤں میں فاتحہ خوانی ہو رہی تھی اور لوگ دعائے مغفرت کر رہے تھے، اور اسی دوران خیبر پختونخوا کے نئے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر بھی ہو گیا اور انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نئے نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ سے حلف لے لیا ہے۔ وہ خیبر پختونخوا کے نئے نگران وزیر اعلیٰ مقرر ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اور عوامی نیشنل پارٹی نے اس سارے عمل کے اوپر شدید رد عمل دیا ہے، اور ایمل ولی خان جو صوبائی صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہ تو پختون ولی ہوئی ہے اور نہ یہ اسلام کے مطابق کوئی فیصلہ ہوا ہے اور نہ یہ آئین کے مطابق فیصلہ ہوا ہے۔ کم از کم 3 دن تک دیکھنا چاہیے تھا، اور 3 دن کے بعد اگر یہ فیصلہ ہوتا تو پھر بہت بہتر ہوتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ظاہر شاہ تورو نے یہ معاملہ عدالت لے جانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل غیر آئینی طریقے سے نئے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوا ہے۔ اب آئین کیا کہتا ہے؟ چھٹی کا دن تھا اتوار کا، اور اس دوران یہ حلف بھی ہو گیا، یہ تقرری بھی ہو گئی، اور جس دن انتقال کیا اعظم خان نے اور جس دن ان کو سپرد خاک بھی کر دیا گیا، اسی دن شام کو گورنر حاجی غلام علی نے اجلاس بلایا، فوری طور پر بلایا، آئینی ماہرین کے ساتھ، قانونی ماہرین کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی۔ ان کو پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ آئین کے آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت یہ فیصلہ لیں کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو بلائیں اور سابق اپوزیشن لیڈر صوبائی اسمبلی اکرم خان درانی کو بلائیں اور ان کی مشاورت سے ایک نام تجویز کریں۔ اور جس طریقے سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ امکان ہے کہ موجودہ جو نگران سیٹ اپ ہے اسی میں سے کسی کا نام جو ہے وہ چن لیا جائے، اور وہی ہوا کہ سید ارشد حسین شاہ کو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر لیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں آئین کی جانب۔ اگر یہ معاملہ عدالت جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ معاملہ ہائی کورٹ جاتا ہے تو ہائی کورٹ اس سارے معاملے کی کیا تشریح کرے گی، کیا فیصلہ دے گی؟ پھر اگر یہ معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو پھر کیا اس چیز کی تشریح ہوگی؟ خیبر پختونخوا میں عجیب طرح کے تجربے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایک تو نگران جو کابینہ ہے وہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ وہ رخصت ہو گئی، اس کو گھر بھیج دیا گیا، اور دوسری مرتبہ گھر جاتے جاتے رہ گئی، کیونکہ یہی سید ارشد حسین شاہ ہیں جو وزیر قانون ہیں، صوبائی نگران وزیر تھے اور جن کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کل کہا تھا کہ نگران کابینہ وزیر اعلیٰ کے انتقال کے بعد تحلیل نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسا موقف تھا جو سب ماہرین قانون سے ہٹ کر تھا، اور جب سارا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ نگران صوبائی کابینہ وزیر اعلیٰ کے یعنی چیف ایگزیکٹو کے انتقال کے باعث تحلیل ہو گئی ہے، تو سید ارشد حسین کا ماننا یہ تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر نگران وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیتے، گھر چلے جاتے، تو پھر نگران کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی، لیکن وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں، تو اس طرح نگران کابینہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ اب وہی وزیر جو ہیں جو یہ کہہ رہے تھے وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نگران کابینہ وہی ہے۔ یہ ایک نیا تجربہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کی ایک الگ طریقے سے تشریح کی گئی ہے۔ اب اس سارے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو گورنر حاجی غلام علی کے کردار پر اگر بات کی جائے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت درست فیصلہ کیا ہے، بہت بروقت فیصلہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی کسی گھر کا معاملہ نہیں ہے، کسی کی جاگیر کا معاملہ نہیں ہے کہ جی 3 دن انتظار کیا جاتا۔ یہ ایک تو آئینی عہدہ ہے، ایک آئینی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ اگر اسی دن اجلاس بلا لیا گیا تو یہ جو قانونی سکم یا ایک آئینی بحران کے حوالے سے تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی خیبر پختونخوا میں بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، اور سارا دن ہم بھی اس پہ بات کرتے رہے، میڈیا بھی اس پہ بات کرتا رہا، سیاستدان بھی اس پہ بات کرتے رہے، آئینی اور قانونی ماہرین بھی اپنی اپنی تشریح کرتے رہے، لیکن گورنر خیبر پختونخوا نے یہ سارا بحران ہی ختم کر دیا۔ چند گھنٹوں میں اجلاس بلایا، چند گھنٹوں میں انہوں نے مشاورت کی اور مختلف تجاویز انہوں نے اکٹھی کی، اور جو تجویز ان کو اچھی لگی، جو تجویز ان کو قابل عمل لگی، جو تجویز ان کو فوری طور پر قابل عمل لگی، اسی تجویز پر عمل کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا، سابق اپوزیشن لیڈر کو بلایا گیا، اور فیصلہ ہو گیا۔ کوئی آئینی بحران نہیں ہے۔
اب اتوار گزر گیا ہے، اب پیر کا دن ہوگا، عدالت میں یہ معاملہ جائے گا یا نہیں جائے گا، یا ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں مٹی پاؤ والا فارمولہ جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے گا، اور امکان زیادہ تر یہی ہے کہ مٹی پاؤ والا جو فارمولہ ہے اس کو بروئے کار لا کر یہ معاملہ فراموش کر دیا جائے گا۔ آئین کی بار بار بات ہوتی ہے، اور اس آئین کی بات ہوتی ہے کہ جس کو وائلیٹ کیا گیا۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جب صوبائی اسمبلی ختم ہو، صوبائی اسمبلی تحلیل ہو، تو اس کے 90 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرنے ہیں۔ کیا انتقال کر جانے والے وزیر اعلیٰ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی؟ اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے، جو میرا خیال ہے کہ زیادہ اس پہ بحث اب اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی خوبیاں ضرور گنوانی چاہیے، ان کی خوبیوں پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کس طریقے سے آئین کو وائلیٹ کیا، یا ان سے ہوا یا ان سے کروایا گیا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خصوصاً جو کارکن ہیں وہ بڑا اس معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد الیکشن ہو، 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو، اور اسی لیے تو انہوں نے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کیا تھا، وہ نہیں ہو سکا، اور یہ نگران وزیر اعلیٰ جو تھے، جو فوت ہو چکے ہیں، اعظم خان صاحب، انہوں نے 10-11 مہینے تک یہاں پر کام کیا۔ کام انہوں نے کیا یا نہیں کیا، یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ اس آئین کے خلاف ورزی کی بات ہو رہی ہے اب ایک نئے نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے بعد، کہ جس کو وائلیٹ کیا جا چکا ہے، جو آئین ابھی اپنا تقدس نہیں برقرار رکھ پایا، اب اس آئین کے تقدس کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کی، کسی بھی سیاسی رہنما کی کوئی مخاصمت ہے، تو اس معاملے کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح لٹکا رہتا، اگر گورنر خیبر پختونخوا اجلاس نہ بلاتے، اگر فوری طور پر مشاورت نہ کرتے، اگر فوری طور پر ایک نام کے اوپر اتفاق نہ ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ظاہر ہے کہ دوسرا اور تیسرا دن بھی اسی طرح آئینی بحران کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی، ٹی وی ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہوتی۔ اب اگر یہ معاملہ حل ہو گیا ہے تو مٹی پاؤ والا فارمولہ جو ہے وہ موجودہ پاکستان میں بہت بہترین فارمولہ ہے، اور اس سے کسی کا میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اور اس سے پہلے اگر اعظم خان صاحب کے حوالے سے بات کی تو ان کے دور میں کسی کا کیا بگڑنا تھا؟ وہ جو ایک کارکنوں کی گرفتاری اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اب اس دور میں بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بدل چکے ہیں، لیکن وہ سلسلہ تو اس دور میں بھی جاری رہے گا۔ تو مٹی پاؤ والا جو فارمولہ ہے وہ بہت کارگر ثابت ہوا ہے پاکستان میں، اور آئین کو کس نے پوچھا ہے؟ آئین کے تقدس کا خیال کس نے رکھا ہے؟ اور آئین کے تقدس کا اگر خیال کسی کو ہوتا تو پھر کیا یہ نگران سیٹ اپ ہوتا؟ کیا پھر یہ نگران وزیر ہوتے؟ یہ سارے اگر آئین کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے تو پھر یہ گھر چلے جاتے، یہ استعفیٰ دے دیتے، یہ کہہ دیتے کہ جی آئین پر چونکہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو ہم اپنی خدمات انجام نہیں دے سکتے۔ اب اس فیصلے کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ محمود خان نے جو پرچی نکالی تھی اس پہ بھی سید ارشد حسین کا نام لکھا ہوا تھا، اور جو اکرم دورانی کے پاس پرچی تھی اس پر بھی سید ارشد حسین شاہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ پرچی تھی یا نہیں تھی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو بااختیار لوگ ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے۔ بہت شکریہ۔